اچھی لگ رہی ہے, ما طاب لکم من النساء, اللہ میاں کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو, 2 سے 3 سے اور 4 سے. یہ جیسے ہی میں کہتا ہوں ہماری لبرل انٹیوں کی ایک دم آگ لگ جاتی ہے. یہ کیا مصیبت ہے, مفتی صاحب کبھی ایک شادی کی بات ہی نہیں کرتے. بھائی میں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نہیں کرتا, اللہ شروع 2 سے کر رہا ہے یار. اب میں یہاں اللہ کا پیغام بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں یا میں اپنی باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ آپ خدا کی قسم مجھے مار مار کے بھوسا بھی نکال دو تو میں یہ باتیں پھر بھی کروں گا. میں نہیں کہوں گا کہ ایک شادی کرو, کیونکہ میں یہاں اللہ کا پیغام, ایک ہی تو جنت میں جانے کا میرے پاس آپشن ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں. میں تو اللہ میاں سے یہ کہوں گا اللہ تیرا جو پیغام تھا میں نے وہ پہنچایا. اگر میں وہ پیغام بھی نہ پہنچاؤں, اللہ کہے کہ نہ تیرا کوئی وہ بزرگوں جیسے اعمال تھے تیرے پاس, نہ تو نے وہ پیغام پہنچایا, تو کس بیس پہ جنت میں جا رہا ہے؟ تو میرے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں بھائی. ہمارے پاس تو ایک ہی سرمایہ, اللہ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرے, جو تیرا پیغام تھا ہم نے سیدھا, انٹیوں سے بھی نہیں ہم ڈرے. خواتین بہت گالیاں دیتی ہیں یہ کیسے ہے کیسے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں بولو یار, جو بول رہا ہے اللہ میاں کو بولو نا, جا کے اللہ میاں کو بولو. اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ. یہ میں معذرت کر رہا ہوں, اللہ میاں تو معذرت بھی نہیں کرتے. اللہ میاں تو ایسے مستغنی ہے, اللہ میاں نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, قسطوں پہ کاروبار میں بھی وہی ہوتا ہے, لیٹ پیمنٹ میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, تو سود میں بھی جب قرضہ دے رہے تو بڑھا کے دو نا. یہ کیا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ میاں نے سمجھایا نہیں بیٹھ کے کہ ایکچولی دیکھو سود میں اور قسطوں کے بزنس میں یہ فرق ہے. اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, فرق یہ کہ ایک کو میں نے حرام کیا, ایک کو میں نے حلال کیا, جو کرنا ہے کر لے, میں نے کیا ہے. تو اب کون لڑے گا بھائی اللہ سے؟ عقل مند آدمی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی سود چھوڑ دو, قسطوں پہ بھی وہی ہوتا ہے نا, آپ جب دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے, وہ کر لو یار. جب اللہ کہہ رہا ہے تو چھوڑو, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, عقل مندی کا تقاضا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے. تو میں بھی انٹیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں نے قرآن میں معذرت کے ساتھ, یہ میں معذرت میں کر رہا ہوں, اللہ معذرت نہیں کرے گا. اللہ میاں نے تو بول دیا ایسے. اللہ میاں نے کہا بھائی 2 سے 3 سے 4 سے کر لو تم. اللہ میاں نے پھر کہا کہ اب ایک والے کہاں جائیں, میجورٹی تو ایک کرتی, وہ بیچارے غریب مر جاتے غم سے. اللہ میاں نے ان کا بھی بتا دیا. اللہ میاں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ کمزور لوگ ایسے ہیں جو 2 کو پالنے کا ان میں تپڑ نہیں, ایسے بھی کچھ کمزور لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. جیسے حکیم آپ کو کیا کہے گا, صبح نہار منہ آپ ایک سیب کھائیں, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا, پھر آپ 2 ہاف بوائل انڈے کھائیں, پروٹین ملیں گے. 2 انڈے کھائیں, 1 سے 1 نہیں 2. آج کل کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہاف بوائل 2 انڈے کھائیں, اور پھر آپ کا ناشتہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں 2 انڈے, میں تو پیلیے سے. ڈاکٹر صاحب کیا کہے, آپ 1 انڈا کھائیں. آپ کی صحت کہہ رہی ہے کہ آپ 2 انڈے نہیں کھا سکتے, آپ 1 بھی نہ کھائیں. آپ انڈا دیکھا کریں صبح صبح اٹھ کے, یا ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو 2 انڈے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے آپ کو انرجی ملے گی. آپ کا معدہ ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے پراٹھے پہ بیان تو سن لیے, لیکن وہ تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا. اب کچھ لوگ میرے پراٹھوں پہ بیان سن کے پراٹھے پھوڑنا شروع کر دیے, بیٹھ گئے وہ نا میدوں کو لے کے, اور نہ کھایا کرو, میں تو مذاق میں کہتا ہوں پراٹھے. خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ 2 3 4 کر لو. ویلنٹائن ڈے والوں سے خطاب ہو رہا ہے یہ میرا. اگر تم نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, 2 بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, تو فواحدتاً پھر ٹھیک ہے, چلو 1 پہ بھی گزارا کر سکتے ہو. اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے کہا پھر 1 بھی نہیں رکھو. پھر وہ پہلے زمانے میں باندھی ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہے, بس پھر ایسے ہی کوانے چھڑے چھاڑ گھومو. جب تم 1 بیوی کو کے حقوق ادا کرنے کی تم میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر پہلی شادی تم کر لینا, یہ کنڈیشن ہے. ورنہ اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں, 2 3 سے. تو جو اللہ کو مانتا ہے نا, انسان کا بچہ ہوگا, خدا سے ٹکر نہیں لے گا وہ کہ میں خدا سے نہیں لڑوں یار, میرا افورڈ نہیں. وہ کیا کہے گا, وہ سوسائٹی کی نہیں سنے گا, اس کو وہ ویلنٹائن ڈے کے بجائے کہے گا یار میں لڑکیوں سے کیوں دوستیاں لگا رہا ہوں. ایک اللہ نے خواہش رکھی ہے, مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن. تو یار اللہ میاں نے جو مجھے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, وہ اللہ میاں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو اچھی لگ رہی ہے نا, ان میں 2 3 4 سے کیا کر لو. تو فوراً جب اس پہ ڈیزائرز پیدا ہوں گی عورت کی طرف, وہ فوراً شادی کی طرف لپکنا شروع ہو جائے. کیا کہ یار اللہ میاں نے لیگل کیا ہے, کس کو, نکاح کو لیگل کیا. اب یہ بس کہیں بھی کسی سے بات کرنی ہے تو شادی کی نیت سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور نیت سے بات نہیں کرنی. اور جو خدا کو نہیں مانتے, جن کو جہنم میں چھلانگ لگانے کا شوق ہے, جن کو گند کھانے کا شوق ہے, جو بھنگی اور چماروں جیسی سوچ رکھتے ہیں,
وہ گدھے گھوڑوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں گے. گدھے گھوڑے کا بھی ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی معاہدہ آپس میں ایگریمنٹ ہمیشہ ساتھ رہنے کا بولو نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے. گدھے کی شادی ہوتی ہے کہ جی گدھے کا ابا رشتہ لینے جا رہے ہیں, کوئی اچھی سی گدھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے نہیں ہوتی نا بھائی. اس کو جب شہوت چڑھتی ہے, وہ جو گدھی پسند آئے بس وہ کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو, کوئی نان نفقہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی مرد کے ایسا ہی ہے جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, لڑکیوں سے ان کو ٹھہک پوری کرنی ہے, جو خوبصورت لگ رہی ہے پھول وول بھیج دی اس کو, اور یہ چیٹنگ ویٹنگ بنا لی, اس کے بعد اپنی خواہشات پوری ہوئی, کھڈے لائن لگا کے نکل لیے. تو یہ خدا کی قسم گدھا ہے. وہ گدھا ہے جو دیکھنے میں بھی گدھا لگ رہا ہے. یہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟